کہ لداخ کو اگر ہم لے کے چلیں، کیونکہ لداخ خود جموں کشمیر کے ساتھ 1834 میں انیکس ہوا آفٹر دا ڈوگرا انویژن، کیونکہ جب زوراور سنگھ نے ڈوگرا اٹیک کیا اس ادروائز لداخ واز این انڈیپینڈنس آ سکتی۔ آج کرگل میں بھی یہی پرابلم ہے۔ آپ دیکھیے یہاں جو ہمارا بلتی بازار ہے، یہاں جہاں آج آپ ہندرمو گاؤں جہاں آپ نے وزٹ کیا جو ہے ہسٹوریکل ولیج ہے، وہاں دیکھیے دے آر آل ڈیوائڈیڈ فیملیز، ان کے ماں ادھر ہے، خاون ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹی ادھر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ جو اتنا پیسفل ایریا ہے، ایک نے بات کی تھی اور کلچر جو ہمارا ایک ہے، اس کا بہت بڑا ہمارے لیے ایک پوٹینشل ہے۔ ہم اس کو ایک بالکل ایک یہ کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر پر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ریلیشن کو اچھا کرنے کے لیے اگر یہ روڈ کھول دیا جائے تو اٹ ول بی اے ویری گڈ میجر فار کانفیڈنس بلڈنگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت ایک خاص میزبان جڑے ہیں، میں مہمان نہیں کہوں گی کیونکہ یہی میزبان ہیں۔ اعجاز حسین منشی صاحب جو ریسرچ اسکالر ہے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، وہ منظر عام پر آئی ہے، ہسٹری کے تعلق سے کافی کام کیا ہے، بالخصوص جب ہم سلک روٹ کے تعلق سے بات کرتے ہیں جسے ہم اہم شہرک کے نام سے بھی جانتے ہیں ہمارے یہاں کشمیر میں ایک زمانے میں۔ تو اس کے علاوہ یہ کرگل میں پریزیڈنٹ ہے لداخ ایکولوجیکل ڈیولپمنٹ گروپ کے بھی۔ آئیے بات چیت کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی سب سے پہلے میں منشی عزیز بٹ میوزیم فار سلک روٹ اینڈ سینٹرل ایشین ٹریڈ کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا گفتگو کروں۔ تو جہاں تک میرا کام ہے، آپ نے بہت اتنا بڑا میں انسان نہیں ہوں، بہت ہی ایک معمولی انسان ہوں، لیکن ابھی بھی میرا جو شوق ہے یہ ایز اے طالب علم ہے، اسٹل اے اسٹوڈنٹ جیسے ہم کہیں، تو خود میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں اور میں انٹرنیشنل ایسوسیشن فار لداخ اسٹڈیز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار بدھسٹ اینڈ ہمالین اسٹڈیز جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، انڈیسٹ میں، اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں۔ اور میں نے ابھی تک تقریباً کرگل پہ جو پورک جس کا ہسٹوریکل نیم ہے، اس پر میں نے تقریباً 5 کتابیں کو آتھر کی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلک روٹ پہ جسے شاہراہ ابریشم کہتے ہیں، اس پر، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کرگل کی تاریخ کو دیکھیں یا اس روٹ کو دیکھیں، اور ایک میں نے میوزیم اپنے لیول پہ ایک سیٹ کیا ہے جو کہ ایک ہماری فیملی کی طرف سے یہاں کے لوگوں کے لیے یا کمیونٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہے، کہ جہاں ہم کرگل کے تاریخ کو، کرگل کے ماضی کو، جو کہ ایک خوبصورت بہت تہذیب پہ ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تہذیب بھی، یہ تاریخ بھی الجھتی چلی گئی، اور اس کے وجہ سے کرگل جس کو ایک انٹرنیشنل نقشے پہ آنا چاہیے تھا، اتنا اس پہ نہیں آیا۔ اور ہمارا بھی مین مقصد ہے کہ کس طرح ہم یہاں کے مختلف جو ہمارے اسکالرز ہیں یا جو ہمارے رائٹرز ہیں کرگل کے، ان سب سے ہم مل کے کہ کرگل کو ہم ہسٹوریکلی ایز ویل ایز کلچرلی کیسے اس کو اویئر کریں اور کرگل کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنائیں، تاکہ دنیا سے جو اسکالرز ہیں یا ہسٹورینز ہیں یا ٹورسٹ ہیں جو کرگل آئیں اور کرگل کی تاریخ کو سمجھیں، یہاں کی تہذیب کو سمجھیں، یہاں کے مختلف ثقافت، یہاں کے مختلف علاقوں کو وہ لوگ سمجھیں۔ عموماً یہ بھی ایک تاثر ہے جو عام ذہن ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کرگل میں جو ہے یہاں کئی سارے لوگ الگ الگ کلچر سے منسلک یہاں رہتے ہیں جو کہ ایک ساتھ اب ضم ہوئے ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے اگر آپ کرگل کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہسٹوریکلی کرگل کو پورک کے نام سے جانا جاتا ہے، پورک، کیونکہ کرگل کا جو نام ہے اس میں بہت سے ریفرنسز ہیں، جیسے کرگل اس کا پورک کیسے کرگل میں تبدیل ہوا۔ اگر جیسے ہماری بولی میں آپ دیکھتے ہیں، جیسے کرگل کو گار کھل بھی کہا جاتا ہے، گار مینز ویئر اینڈ کھل مینز اسٹے، ویئر ٹو اسٹے۔ اگر آپ کرگل کے لوکیشن کو دیکھتے ہیں، اٹس ویل ڈسٹینس فرام آل دا ایریاز، ویدر یو آر کمنگ فرام سری نگر، فرام بلتستان، فرام زانسکار اور فرام لے، اٹس ایٹ اے ڈسٹینس آف 230 to 210 kilometers in between, therefore it is in the center۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈوگروں کے وقت میں کرگل کے بیچوں بیچ ایک قلعہ، جہاں آج کل قتل گاہ کی جو منزل ہے، جو محرم وغیرہ کے لیے کمپلیکس وہاں پر بنا ہوا ہے، اس کے بیچوں بیچ ایک ڈوگرا فورٹ ہوا کرتا تھا، اور فورٹ کو ہماری بولی میں کھر کہتے ہیں، اور کھر قل یعنی جو بیچوں بیچ جو ایک پیلس ہو، اس کا مطلب کھر، اور قل مانے سینٹر۔ یہ کچھ ورژنز ہیں، اور کچھ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو پوت رکس بھی، یعنی یہ جو پوت ایریا، کیونکہ لداخی میں تبت کو پوت کہا جاتا ہے، اور رکس از دا اسٹاک، جو کہ، اور لیکن یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر کرگل کی تاریخ کو، کرگل کے ماضی کو دیکھیں،
یہ واحد ایک علاقہ ہے یا واحد ایک ابھی تو اسٹیٹ ہم کہیں یا پہلے جموں کشمیر میں جب ہم منسلک تھے تو یہ ایک ضلع تھا جس کے 6 منفرد الگ الگ تہذیب و تمدن اور کلچر ہے. یہاں 6 الگ کلچر ہیں اور لیکن بدقسمتی آج تک چاہے وہ ویسٹرن اسکالرس ہوں یا ویسٹرن رائٹرز ہوں کیونکہ وہ زیادہ تر لے سینٹرک رہے, وہ زیادہ تر لے سینٹرک یا تبتین سینٹرک رہے کیونکہ کرگل کو انہوں نے اتنا فوکس نہیں کیا. جبکہ میں یہ کہوں گا ایز اے ریسرچ اسکالر میں تو ایک ادنا آدمی ہوں لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ریسرچ کے لیے یہاں پبلیکیشنز کے لیے جتنے مواقع کرگل میں تھے شاید دنیا کے کسی اور جگہ میں اتنا کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کی بہت خوبصورت ایک تاریخ تھی, خوبصورت ایک ماضی تھی. کیونکہ لداخ کو اگر ہم لے کے چلیں کیونکہ لداخ خود جموں کشمیر کے ساتھ 1834 میں انیکس ہوا آفٹر دا ڈوگرا انویژن, کیونکہ جب زوراور سنگھ نے ڈوگرا اٹیک کیا اس ادروائز لداخ واز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, اٹ واز نائدر پارٹ آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. تو ڈوگرو نے اس کو انیکس کیا اور اس کے بعد یہ جموں کشمیر کا حصہ بنا, جموں کشمیر ریاست کا حصہ بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے یہ جو علاقہ تھا یہ صرف ود ان اس ویسٹرن ہمالیہ میں نہیں لیکن گلوبلی اس کا ایک ٹریڈ پوزیشن بھی بہت امپورٹنٹ ٹریڈنگ پوزیشن تھی جس میں سینٹرل ایشیا یا خاص کر مشرق وسطیٰ یا آپ یہ کہیں کہ وسط ایشیا یا جو ہمارا صحرائے ابرشم تھا یہ ایک بہت بڑا سینٹر تھا. یہی آتے تھے جی ہاں, جس میں کاروانز آپ کا ازبکستان سے کاروان آتے تھے, تاجکستان سے کاروان آتے تھے, کرغزستان سے کاروان آتے تھے اور ازبکستان سے کاروان آتے تھے. اسی لیے وہاں پر کاروان مارکیٹ ہے. اور خاص کر جو یہاں پر مین جو فوکس ہوا کرتا تھا وہ سینٹرل یہ زنجانگ ایریا جسے آپ چائنیز ترکستان کہتے ہیں جس میں کاشغر, اورمچی, یرقن وغیرہ کے جو تاجر تھے وہ لوگ یہاں آتے تھے اور یہاں تجارت کیا کرتے تھے. اور وہ تجارت ہوتی تھی جس میں ہر روزمرہ کی چیزیں ہوتی تھیں. کیونکہ اگر آپ سلک روٹ کے ہسٹری کو دیکھیں جیسے آپ اسے صحرائے ابرشم کہتے ہیں اور یہ بہت ہی تاریخی اور بہت ہی ایک میں یہ کہوں کہ حیرت انگیز ایک ٹریڈ ہوا کرتا تھا جیسے ہم لیجنڈری ٹریڈ کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو روٹ تھا دس واز ون آف دا لیجنڈری روٹس ان دا ورلڈ. کیونکہ ہمارے یہاں کشمیر میں بھی جو انفلوئنس ہے وہ اسی ایک مخصوص روٹ سے کیونکہ دیکھیے نا کلچر کے ساتھ کلچر ٹرولز یہ کہا جاتا ہے کیونکہ کلچر صرف آپ کو یہ نہیں کہ ٹریڈرز ہی آتے ہیں. جیسے اگر آپ کشمیر میں حضرت شاہ ہمدان کی حضرت ہمدانی صاحب کی اگر ان کی تاریخ کو یا ان کے سفر کو کشمیر نامہ میں دیکھتے ہیں اٹ واز ناٹ اونلی ریلیجن وچ ہی براٹ ٹو کشمیر. سعید علی ہمدانی with himself he bought a whole industry with him, a whole industry travel with him جس میں آپ پیپر ماشی دیکھتے ہیں, قالین بافی دیکھتے ہیں, آپ کاپر کا جو ورک دیکھتے ہیں یا آپ جیسے کشمیر کی دستکاری دیکھتے ہیں یہ سارا سینٹرل ایشیا سے کشمیر میں آیا. ایون ہمارے جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں آپ کا کشمیر کا جو واضوان ہے یہ سارا تو سیم اسی طریقے سے بھی اور اس کے ساتھ آئیڈیاز بھی ٹریول ہوئے. اب سلک روٹ میں آپ یہ دیکھیے دنیا کے 2 عظیم مذہب جس میں بدھزم اور جس میں اسلام یہ دونوں مذہب بھی اسی روٹ سے آئے کیونکہ 16ویں صدی تک یہ ایریا جو لداخ کا جو ایریا تھا یہ پورا بدھسٹ تھا اور ہمارے جو یہاں کنورشن ہوئی یہ 16 سینچری میں ہوئی. اور یہ جو پورے ایریا میں بلتستان ہو چاہے لداخ ہو اور اس میں 2 روٹس تھے. ایک روٹ جو کشمیر سے اسلام یہاں آیا اور ایک روٹ جو سینٹرل ایشیا بلتستان سے اسلام آیا. اور اس طرح آپ بدھزم کا بھی دیکھیں, بدھزم میں کشمیر میں جو کنشکا کی کشمیر اسمبلی ہوئی جو کشمیر میں ایک جنرل کونسل برزہوم میں جو شاید کشمیر میں ہوا اس کے بعد ہاں تو ہیرون میں تو وہاں سے جو بدھزم ٹریول ہوا وہ کشمیر یہاں لداخ میں آیا. اور لداخ میں بھی وہ ٹریسز ابھی بھی ہیں کیونکہ میرے پاس ایک میپ ہے جو سری لنکا میں نے ایک میوزیم سے لیا تھا جس میں ہیونسانگ کرگل سے ہوتے ہوئے وہ کشمیر گیا ہے. جب ہیونسانگ نے ٹریول کیا ہی نیور ٹریول ٹو لے, ہی ٹریول ٹو پورک. وہ بلتستان سے پورک آیا ہے, پورک سے وہ کشمیر گیا ہے, کشمیر سے پھر وہ باہر کی طرف نکل گیا. تو اسی طرح یہاں جو ہمارا راک کارونگ ہے جو ملبک میں ہے جو مائتریا ملبک کے لیے جو آپ جب آپ لے جائیں گے تو 40 کلومیٹرز میں وہاں آپ کو ایک راک کارونگ دکھے گا. ایک بہت بڑا اسٹیچو ہے بدھا کا جو کہ 31 فیٹ ہائی ہے اور ون آف دا ڈیکوریٹڈ اسٹیچوز ہے جو کہ کنشکا کے ٹائم کا ہے. اور ہمارے پاس اس ایریا میں 3 ایسے اسٹیچوز ہیں جسے ہم کہیں کہ نو دا انڈین بامیان جو کہ بامیان کے بعد دنیا کے یہ 3 اتنے بڑے اسٹیچوز ہیں جو مائتریا اسٹیچوز یا فیوچر بدھاس کے ہیں وہ ابھی کرگل میں موجود ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ایک
ٹاپک ہے, بہت بڑا ریسرچ ورک ہے. لیکن جہاں تک, اور یہ بھی جو مائتریہ کا کنسیپٹ ہے یہ بھی سلک روٹ کے تھرو یہی آیا, کیونکہ اٹ واز اے کلٹ, اٹ واز ناٹ اے ریلیجن. جو مائتریہ وغیرہ جو بناتے تھے یا جو بامیان کا آپ جو مائتریہ دیکھتے تھے, اٹس بیسیکلی اٹس اے ایرانین کلٹ جو بعد میں ٹرول ہوا سینٹرل ایشیا ٹو لداخ, لداخ سے پھر یہ آپ کا گندھارا سارا چلا گیا. تو سلک روٹ میں کرگل کا جو میں نے آپ کو مقام کہا کہ یہاں جو ٹریڈرز آتے تھے اور جو ٹریڈ ہوتا تھا اٹ واز ایکسکلوسیولی آن واٹر سسٹم. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کنسیپٹ آف دا گلوبلائزیشن آف دا ٹریڈ جو دیا تھا, کیونکہ جو اور دیکھیے یہ سارے باٹر سسٹم پر ہوتا تھا کیونکہ کرنسی اتنا پریولنٹ نہیں تھا. ابھی آپ نے میرے کلیکشن میں دیکھ لیا, وہاں نے آپ نے اورمچی کا بھی کوائن دیکھ لیا, وہاں آپ نے کاشغر کا بھی کوائن دیکھ لیا, وہاں آپ نے رشیا کا بھی کوائن دیکھ لیا, وہاں آپ نے ہندوستان کا بھی کوائن دیکھ لیا, وہاں آپ نے لداخ کا بھی کوائن دیکھ لیا, وہاں آپ نے تبت کا بھی کوائن دیکھ لیا. لیکن اب کوائن کا ایک طریقے سے ان کے لیے ایک مہنگا پڑتا تھا اور بڑا ہیوی پڑتا تھا, بیکاز دے ہیو ٹو کراس دا ٹریچرس روڈس, ٹریچرس پاسز. اور یہ جو کیروان ہوتا تھا, کیروان کنسسٹ آف 40 ہارسز اور 40 کیملز, ایون شیپ آلسو. سالٹ کے لیے خاص کر جو استعمال ہوتا تھا, شیپ اینڈ گوٹس ویر آلسو ان دا کیروان. اور کیروان میں صرف 40 لوگ ہوتے تھے, چاہے وہ 40 لوگوں کا قافلہ ہوتا تھا جس میں عورتیں ہوتی تھیں, مرچے ہوتے تھے, مرد ہوتے تھے, اور اس کو ہیڈ کرتا تھا ایک بہت ہی بزرگ آدمی, کراکش کہتے تھے, جو کہ ہیڈ آدمی ہوتا تھا جو اس کیروان کو لیڈ کرتا تھا. اینڈ دس واز اے کیلکولیشن. اور 40 kg سے زیادہ یہ لوگ نہیں اٹھاتے تھے. آپ نے وہ سیکس دیکھے جس میں ایک میں 40 kg, یا ہارس بیک پہ ایک سائڈ میں 20 ایک سائڈ میں 20, وہ لوگ 20 kg سے زیادہ نہیں اٹھاتے تھے. اور جب وہ کرگل آتے تھے, اور ان کا مین سیزن ہوتا تھا بیفور ان جولائی ایز ویل ایز جو لاسٹ سیزن ہوتا تھا اٹ واز ان سپٹمبر. دا کنسیپٹ واز جولائی واز دا آفٹر دا اوپننگ آف دا ٹریچرس پاسز. جیسے ان کو سسرلا کراس کرنا پڑتا تھا, جیسے ان کو خردنگلا, جیسے دولت بیک اولدنگ جو کہ ابھی چائنا کی طرف جو بارڈر ہے قراقرم ہائی وے سے جو لنک کرتا ہے, کیونکہ ہم یہاں آج ختلان سے, جہاں حضرت شاہ ہمدان کا جو آستانِ عالیہ ہے, ہم لوگ یہاں سے 800 کلومیٹر ہی دور ہیں. اور یہاں جو آپ ہندرمن گاؤں جہاں آج آپ گئے, یہاں سے پاکستان دیکھیے, ہندرمن سے پاکستان تقریباً نظر بھی آتا ہے, 2 گاؤں آپ وہاں سے دیکھتے ہیں. اور یہاں سے ہم کراچی شاید تقریباً 120-130 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اور جیسے ہم بھی آج گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ کرگل اسکردو روڈ کھول دیا جائے. جیسے آپ نے سری نگر کشمیر میں روڈ, آپ نے بارہ ٹو گوری ٹو پاکستان کا روڈ, آزاد کشمیر کا روڈ کھول دیا, آپ نے راول کوٹ میں پنچ کا کھول دیا. حالانکہ وہاں اتنی ملیٹنسی میں یا اتنے پولیٹیکل جو اپہیولز ہیں اس کے باوجود بھی, کیونکہ وہ ان کا ملیٹنسی سے کوئی لنک نہیں ہے, کیونکہ دیز آر آل ہیومن, جو ایک فیلنگ ہے, ایک ہیومن ریلیشن ہے, کیونکہ دے آر آل ڈیوائڈیڈ فیملیز. اور اس کا کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی چیز اس پہ بندش نہیں لگا سکتی. آج کرگل میں بھی یہی پرابلم ہے. آپ دیکھیے یہاں جو ہمارا بلتی بازار ہے, یہاں جہاں آج آپ ہندرمو گاؤں جہاں آپ نے وزٹ کیا جو ہے ہسٹوریکل ولیج ہے, وہاں دیکھیے دے آر آل ڈیوائڈیڈ فیملیز. ان کے ماں ادھر ہے, خاوند ادھر ہے, باپ ادھر ہے, بیٹی ادھر ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ جو اتنا پیسفل ایریا ہے, ایک نے بات کی تھی, ہاں اتنا پیسفل ایریا ہے, کیوں نہیں گورنمنٹ آف انڈیا. اور اس چیز سے ہمارا ایک جو یہ انٹرنیشنل جو ہمارا کنیکشن ہے, ایک جو ہمارا ریلیشن ہے, اور کلچرل انفلوئنس اور کلچر جو ہمارا ایک ہے, اس کا بہت بڑا ہمارے لیے ایک پوٹینشیل ہے. ہم اس کو ایک بالکل ایک یہ کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر پہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ریلیشن کو اچھا کرنے کے لیے اگر یہ روڈ کھول دیا جائے تو اٹ ول بی اے ویری گڈ میجر فار کانفیڈنس بلڈنگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تاریخی سلک روٹ کو پھر بند کب کیا گیا؟ تاریخی سلک روٹ کو 1947 تک یہ ٹریڈ بڑا فلوریشن تھا. اور خاص کر جو میری فیملی تھی, میرے جو 4 فادرس تھے, دے ور دا مین ٹریڈرز ان دس روٹ. اور اس میں آج دیکھیے تو 1947 تک یہ بہت فلوریشنگ ٹریڈ تھا, بیکاز اٹ واز ٹو اینڈ فرو ٹریڈ. وہاں سے بھی سامان آتا تھا, یہاں سے بھی سامان جاتا تھا, جسے ہم آدان پردان کہتے تھے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اٹ واز مینلی دس باٹر سسٹم. کشمیر سے چاول آتا تھا, کشمیر سے زیادہ تر آن ہارس بیک, کشمیر سے لکڑی آتی تھی, اور یہاں لداخ سے یا آپ کرگل سے بولیں خوبانی چلی جاتی تھی, یہاں سے چائنا کی ٹی پیک یا بوڑے, جیسے کشمیر میں آپ بھی کہتے تھے, ہم کشمیری کو کہتے ہیں نا کشمیری ترکس گرزو, جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بوٹو کنسپو. یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو اس وقت کا انفلوئنس آج بھی کشمیر میں. ابھی بھی آپ کشمیر میں مہاراج گنج جائیے یا اولڈ ٹاؤن میں وہاں بھی آپ کو ابھی بھی آپ بوٹو بولتے ہیں, یا چیر, کشمیر سے چیر لایا خوبانی بوٹ چیر. تو اسی لیے یہ جو, اور دیکھیے میں نے کہا نا وہاں جو سینٹرز ہیں, صفا قدل کی جو یارکندی سرائی ہے, اسٹل اٹ ایگزسٹ, وہاں آج بھی لوگ رہتے ہیں. اور وہاں آج تک یارکند کی فیملی تھی,
यहाँ यारकंद के लोग थे, करगिल में भी आज हमारे पास यारकंदी फैमिलीज हैं और उन्होंने शादियाँ की हैं, लेह में भी यारकंदी फैमिलीज हैं। तो वो एक जो कनेक्शन, और कश्मीर में जो आली का दल है, बोटा का दल है, इन सारे एरिया से कश्मीर का एक बहुत बड़ा, और कश्मीर के ट्रेडर्स जो मेनली यहाँ पर पश्चिम ट्रेड के लिए, जिसमें आज भी कश्मीर, हमारे यहाँ शहादात की फैमिली थी, तिब्बत बकाल जो कश्मीर के नामी ग्रामी लोग थे, उनके फैमिलीज आज भी, लेकिन आज उन्होंने पश्मीना, लेकिन आज वो लोग दूसरे आइटम्स में, कॉपर आइटम्स में, या जो कश्मीरी राइस वगैरह है, उन चीज़ों में वो लोग ट्रेड करते, लेकिन स्टिल द फैमिली एग्जिस्ट हियर। और होशियारपुरी लालेज यहाँ कश्मीर हिंदुस्तानी सरदार हैं जो होशियारपुर से या पंजाब से यहाँ आके, आज वो करगिली सिख हैं यहाँ। और मैंने कुछ देखा, और कम्युनल हार्मनी का मैं आपको यहाँ ये बोलूँ कि यहाँ पर गुरुद्वारा और मस्जिद की एक ही दीवार है, एक मॉर्निंग में वहाँ अजान होती है, इस तरफ गुरबानी होती है, और इतना एक रिलेशन है। वो कभी अपने आप को करगिलियों से, या जो पंजाबी हैं, या जो यारकंदी यहाँ है, या जो यहाँ कश्मीरी हैं, या जो यहाँ सरदार है, कभी भी उन्होंने अपने आप को करगिलियों से अलग नहीं समझा। क्या ये वही तारीख है? तारीख है, आज भी वो जो सिख यहाँ आए थे तो वो हमारी बोली बोलती है, उन्होंने हमारा कल्चर अडॉप्ट किया है। अब वो करगिल के, अब उनके पास, जब हमारे पास एक स्टेट सब्जेक्ट होता था, उनके पास, वो आज शेड्यूल ट्राइब है, उनके पास आज शेड्यूल ट्राइब, और इतना एक जो ताना बाना है, एक फैमिली। और देखिए जो उनकी माएँ हैं, आज भी हम उनको अमा गुड़ी अमर, यानी माँ गुड़ी अमर, अमा बीर उनकी मदर थी जो 2 साल पहले इंतकाल कर गई। इतना उनके साथ एक जो रिलेशन था, कभी उन्होंने अपने आप को, आप अभी उनसे भी बात कर सकते हैं, अगर आप उनको ये कहें कि आपका पंजाब चले जाएं, वो बोलेंगे नहीं, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये जो ट्रेड था, इस तरह एक जो कल्चरल रिलेशन को बढ़ाया, एक कम्युनल रिलेशन को इन्होंने हमें बढ़ाया, और एक तरह आइडियाज़ वगैरह भी, क्योंकि जो ख़ासकर जो हमारी सरदार लेडीज़ थी, इन्होंने यहाँ जो एम्ब्रॉयडरी का काम जो था, या जो निटिंग वगैरह लेडीज़ में थी, इन्होंने यहाँ एज ए टीचर्स काम करते थे, इन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। यानी एक तरह रेवोल्यूशनरी आइडिया या मॉडर्न आइडियाज़ को भी लेके गया है, जो कि इस एरिया को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये पूछ रही थी कि आपने सिल्क रूट का जिक्र किया, और भी कई सारे रूट, आपने और 2-3 रूट्स का नाम लिया, और भी कई सारे रूट्स हमने सुना कि 7-8 रूट है इस तरह के, जो यहीं इसी इलाके से ही गुजर कर आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसमें एक रूट है, जैसे अभी आपका मैंने स्कर्दू का रूट बताया, जो अभी बंद है, लेकिन स्कर्दू का रोड था, दैट वाज द ट्रेडिशनल रूट। अभी आप देखिए जो किश्तवाड़ का रोड है, जो किश्तवाड़ है, यहाँ जो हमारा ज़ंस्कार का रूट है, ज़ंस्कार से आप देखिए डोगरा अटैक ही किश्तवाड़ से हुआ था। अच्छा। क्योंकि ज़ंस्कार से इट्स लिंक्ड, एक साइड इसका ज़ंस्कार से किश्तवाड़ लिंक करता है, पाडार जो एरिया है, और दूसरा एरिया जो मनाली को लिंक करता है। तो इसीलिए जो डोगरा अटैक 1834 में जब जोरावर सिंह ने अटैक किया, इट वाज थ्रू ज़ंस्कार। और एक रूट जो है हमारा, जो उसका यहाँ से बांडीपुर का जो रूट है, क्योंकि द्रास से अगर आप जाते हैं, द्रास से जो रूट करता है, जो तिलेल को लिंक करता है, जो गुरेज को लिंक करता है, क्योंकि गुरेज में जो आबादी है, दे आर शीना पीपल, जो द्रास में है, जो गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के शीना, दर्ज जिसे हम कहते हैं, एक जो शीना जो द्रास में, एक दर्ज जो हमारे आर्यन लोग हैं, जो हमारे दा हनु और गरकुन और दर्शिक्स एरिया में, जो सरों पे फूल लगा के, दे क्लेम्स देमसेल्फ टू बी द प्योर आर्यंस और द डिसेंडेंट्स ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब जो द्रास के एरिया के जो शीना है, वो लोग इस्लाम उन्होंने कन्वर्ट किया, उन्होंने अपना कल्चर और अपना ट्रेडिशंस छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने मेंटेन किया। लेकिन वहीं उसके साथ साथ जो गैनोक्स का जो गिलगित साइड में जो कलश एरिया या जो गिलगित का गैनोक्स एरिया, स्टिल दे आर मुस्लिम, बट दे आर अडॉप्टिंग द सेम कल्चर व्हाट दे हैव इन दर्शिक्स एंड गरकुन एरिया। तो ये जो रूट्स है, बिकॉज मैंने कहा ना, इंटरनेशनली भी करगिल और लद्दाख का इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था। और जो खासकर जेनेट रिजवी की जो बुक है, जो मेरे ट्यूटर भी रहे, मेरी प्रोफेसर भी रही हैं, वो अभी तो काफ़ी एजड हैं, तो उनकी बुक है जो कैरावान्स ऑन लद्दाख पे, या उनकी जो है कारवान सराइज पे, ट्रेडर्स एंड कारवान्स ऑन लद्दाख, जो एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है ऑन का सिल्क रूट पे। उसमें उन्होंने बिल्कुल एक पेज पे मेंशन किया है वो मैप, जिसमें इंटरनेशनली लद्दाख का लोकेशन क्या है। तो करगिल का बहुत बड़ा उसमें इम्पोर्टेंस था, क्योंकि ये ट्रेड, मैं आपको ये कहा पहले, मैंने आपसे अर्ज़ किया, क्योंकि दिस वाज द मेन सेंटर। क्योंकि उस वक्त जो होता था, हर 8 किलोमीटर का 8 मील का एक पड़ाव होता था, जहाँ ये कैरावान्स रुकते थे। जैसे अभी मैं आपको ये एक बहुत एग्जांपल दूंगा इम्पोर्टेंट। जैसे आज आप हुंदुरमन चले गए, आप हुंदुरमन ब्लॉक में गए ऊपर, जहाँ वो म्यूज़ियम, लेकिन उसके नीचे जो
सड़क है, क्योंकि उस तरफ जो आपने सड़क देखा या जो हुंदुरमन के नीचे ही आपने जो गांव देखा, दैट इज़ हुंदुरमन मल. इट वाज अगेन अ कैरावान विलेज, जहाँ कैरवान्स रुकते थे. और उस तरफ जो रोड है जो आपको नज़र आया दरिया के किनारे, जो दरिया सुरू के किनारे जो आपको रोड नज़र आया, दैट वाज द ओरिजिनल सिल्क रूट. वहाँ से जो ट्रेडर्स आते थे, ट्रेडर्स रुकते थे और ट्रेडर्स उसी रूट से यहाँ आते थे. और करगिल में 3 सराइयाँ होती थी. एक हमारी सराई होती थी, एक यहाँ पर एक सराई होती थी जिसको सैलाब बहा के ले गया था. और इन सराई में ये ट्रेडर्स आके रुकते थे. और ये ट्रेडर, जैसे हमारी सराई थी, ये 4 स्टोरीड था, जो सबसे उसका ग्राउंड फ्लोर था, जिसे हम फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के, दैट वाज फॉर द मर्केंटाइज, दैट वाज फॉर द हॉर्सेस. सेकेंड स्टोरी वॉज फॉर द मर्केंडाइज, जहाँ पर वो लोग अपने सामान वगैरह रखते थे. एंड द 3rd and 4th फ्लोर वॉज फॉर ट्रेडर्स, जो कि एज ए सॉर्ट ऑफ ए होटल था. और वो लोग सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं रुकते थे, वो लोग 10-10, 12-12 दिन रुकते थे. और कभी जब जोजिला, क्योंकि एट दैट टाइम द मेन कनेक्टिविटी फ्रॉम लद्दाख टू आउटसाइड वर्ल्ड, फ्रॉम वेस्टर्न हिमालयाज टू आउटसाइड वर्ल्ड, इट वॉज ओनली जोजिला. और कभी उनको जोजिला का, क्योंकि इतना वो तो था नहीं, और उसको एरिया था. फिर इस तरह कंगन में आके गोंड या कंगन, इस तरह फिर गांदरबल, फिर गांदरबल से लोग कश्मीर, फिर सफ़ा का दल, इसी तरह अली का दल, इन एरियाज़ में वो लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं. वाह वाह, मेरे ख्याल से ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है इस इन्फॉर्मेशन के साथ. थैंक यू सो मच सर, इतनी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमें. माय प्लेजर.